بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد بن ہارون نے کہا، یہ ابن قاسم کی اپنی سوچ ہے، میں شیراز سے آ رہا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں دمشق نہیں گیا اور میں بصرہ بھی نہیں گیا۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، میرے سالاروں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ باقی عرب جو مکران میں ہیں وہ عداوت کے بنا پر سندھ کے راجہ کا ساتھ دیں گے۔ میں خود یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری مدد نہ کریں لیکن یہاں کے راجہ کا بھی ساتھ نہ دیں، ورنہ اسلام کی تاریخ میں یہ منحوس اور مکروہ حقیقت آ جائے گی۔ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو شکست دلانے کے لیے ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں ہمارے خلاف کدورت بھری ہوئی ہے۔ میرے عزیز ابن قاسم اللافی نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم اپنی عمر سے زیادہ دانش مند ہو۔ میرے دل میں اور ہر باغی عرب کے دل میں کدورت بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بنو امیہ کے خلاف ہے۔ تم اموی نہیں ثقفی ہو۔ تمہیں شاید کسی نے بتایا ہوگا، جب سعید بن اسلم کلابی مکران میں امیر مقرر ہوا تھا تو ہمارا ایک سردار صفہوی بن لام الحامی مکران آیا۔ امیر مکران سعید بن اسلم کلابی نے اسے کوئی حکم دیا۔ صفہوی نے اسے کہا کہ تمہارا حکم ماننے کو میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ سعید بن اسلم نے اسے قید میں ڈال دیا، پھر اسے قتل کرا دیا۔ ابن قاسم، تیرے چچا حجاج نے بھی ہمارے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ صفہوی ہم میں سے تھا، اللافیوں میں سے تھا۔ میرے قبیلے کے کچھ آدمیوں نے امیر مکران سعید کو قتل کر کے صفہوی کے قتل کا انتقام لیا۔ ہاں، محمد بن ہارون نے کہا، سعید کو قتل کرنے والے تمہارے دو بیٹے تھے، ایک کا نام معاویہ اور دوسرے کا نام محمد۔ پھر ابن قاسم اللافی نے کہا، تمہارے چچا حجاج نے ہمارے قبیلے کے ایک سردار سلیمان اللافی کو قید میں ڈالا، اسے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر سعید بن اسلم کلابی کے گھر بھیج دیا۔ ان کے جذبہ انتقام کی کچھ تسکین ہو جائے، یہ ہماری خاندانی دشمنیاں ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں آپ کو یہ دشمن دکھا رہا ہوں جس نے آپ کو دوست بنا رکھا ہے، مت بتاؤ مجھے۔ ابن قاسم حارث اللافی نے کہا، مجھے ایسا نہ سمجھو کہ خاندانی دشمنی کی خاطر میں اپنی قوم اور اپنے مذہب کے دشمن کو دوست بنا لوں گا۔ مایوس نہ ہو، اللافی تمہاری مدد کریں گے لیکن تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہماری دشمنی حکمران سے ہے، اپنے وطن اور اپنے مذہب سے نہیں۔ برے اور نااہل حکمران کے خلاف کوئی کارروائی کرنا غداری نہیں، بلکہ نااہل اور خود غرض حکمران سے اپنے ملک کو آزاد کرانا حب الوطنی ہے۔ ہم اپنے وطن کے باغی نہیں، ہم ایوان خلافت کے باغی نہیں ہیں۔ ہم ان کے باغی ہیں جو خلافت کے اہل نہ تھے مگر مسند خلافت پر قابض ہو گئے۔ محرخ البلا زری لکھتا ہے کہ حارث اللافی محمد بن قاسم سے اور محمد بن قاسم حارث اللافی سے بہت متاثر ہوا۔ اللافی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ راجہ دہر کا ساتھ نہیں دے گا اور وہ درپردہ راجہ دہر کی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ کیا طریقہ استعمال کرے گا، نہ اس نے محمد بن قاسم سے پوچھا کہ وہ کس طرح پیش قدمی کرے گا اور اس کا پہلا حملہ کہاں ہوگا، یہاں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، کیا یہ لوگ اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں کہ انہوں نے 2 بار ہماری فوج کو شکست دی ہے اور دونوں فوجوں کے سالار کو مار ڈالا تھا؟ اگر ان پر اپنا خوف طاری کر دو گے تو دہر کی فوج کی بہادری ختم ہو جائے گی۔ اللافی نے کہا، یہاں کے سپاہی بہادر نہیں تو بزدل بھی نہیں۔ پہلی 2 لڑائیوں میں وہ اس لیے بہادر ہو گئے تھے کہ تمہاری فوجوں نے تھوڑی تعداد میں حملہ کیا تھا اور بڑی عجلت میں حملہ کیا تھا۔ حجاج نے دہر کی فوج کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ اتنے دور آ کر حملہ کرنے کے اہتمام ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم اپنے ساتھ کیا لائے ہو۔ اتنے زیادہ ساز و سامان
اور اتنے زیادہ گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ تم کوئی جذبہ بھی لائے ہو تو کوئی لشکر تمہارے مقابلے میں بہادر نہیں۔ اگر تم اپنے چچا حجاج اور خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہو تو دہر کی فوج بہت بہادر ثابت ہوگی اور شکست تمہارا مقدر ہوگی۔ حارث اللافی اور محمد بن قاسم کی یہ ملاقات تاریخی حقیقت کی حامل ہے۔ اگر یہ 500 باغی عرب محمد بن قاسم کے خلاف دہر کی فوج کرنے میں آمادہ ہو جاتے تو محمد بن قاسم کی لڑائیوں کی تاریخ مختلف ہوتی۔ یہ محمد بن قاسم کی تدبیر کا نہایت اہم مظاہرہ تھا کہ اس نے ان باغیوں کے سردار کو ملاقات پر آمادہ کر لیا۔ اللافی نے یہ وعدہ کر دیا تھا کہ وہ دہر کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن امیر مکران محمد بن ہارون تذبہ تذب میں پڑا رہا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اللافی نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا بھی کرے گا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو پیش قدمی کرنے کے لیے تیار کر لیا، لیکن اسے مکران میں کم و بیش 1 مہینہ گزارنا پڑا۔ اسے تاخیر کی وجہ یہ ہوئی بحری جہازوں سے جو ساز و سامان آ رہا تھا اس میں ابھی کوئی سامان نہیں پہنچا تھا۔ اس سامان میں منجیقیں بھی تھیں اور سب سے زیادہ ضروری وہ بڑی منجیق تھی جس کا نام عروس تھا۔ آخر منجیقیں بھی آ گئی۔ انہیں جہازوں سے اتار کر فوج کو کوچ کا حکم دیا گیا۔ یہ 712 عیسوی تھا۔ امیر مکران محمد بن ہارون بیمار تھا۔ جب فوج روانہ ہونے لگی تو محمد بن قاسم نے دیکھا امیر مکران گھوڑے پر سوار اس کی طرف آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور اس تک جا پہنچا۔ اب آپ آرام کریں۔ محمد بن قاسم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کیے اور کہا، اور میرے لیے دعا کریں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور میری فوج کو رخصت کریں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو میں کس لباس میں آیا ہوں؟ محمد بن ہارون نے کہا، کیا میرے سر پر خود نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا میرے کمر کے ساتھ تمہیں تلوار نظر نہیں آ رہی؟ تم میرے بچے ہو، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے آیا ہوں۔ تاریخیوں میں لکھا ہے محمد بن قاسم اسے روک نہ سکا۔ محمد ہارون اس کے باپ کی عمر کا آدمی تھا۔ اس نے امیر مکران کو ساتھ لے لیا۔ محمد بن قاسم کا اصل ہدف دیبل تھا، لیکن راستے میں کنز پور نام کا ایک شہر آتا تھا جو یہ شہر آج بھی موجود ہے۔ آج اس کا نام پنج گور ہے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا، اسے نظر انداز بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس قلعے کی مضبوطی اور وسعت کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ دہر نے اس میں خاصی زیادہ فوج رکھی ہوگی، اس لیے اس فوج کو بیکار کرنا ضروری سمجھا گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جاسوسوں نے بھی یہی اطلاع دی تھی کہ اس قلعے میں فوج زیادہ ہے۔ جسے نظر انداز کیا گیا تو یہ فوج خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، چنانچہ اس قلعے کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ آگے جا کر اعلان کیے گئے قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں اور قلعہ ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اس صورت میں ہر شہری کو امان دی جائے گی اور ان کی عزت اور جان و مال پوری حفاظت کی جائے گی، اور اگر ہم نے اپنی کوشش سے قلعہ فتح کر لیا تو کسی کی جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی، ہر شہری کو جذبہ دینا پڑے گا۔ اس اعلان کے جواب میں قلعے کی دیواروں کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آئی۔ یہ اعلان تھا، ہمت ہے تو قلعہ فتح کر لو۔ محمد بن قاسم نے قلعے کے دروازے توڑنے کے لیے آدمی آگے بھیجے، لیکن اوپر سے برچھیوں اور تیروں کی ایسی بوچھاڑیں آنے لگی، یہ آدمی بری طرح زخمی اور شہید ہوئے۔ دیوار میں شگاف ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن جو آدمی آگے گیا وہ لہو لہان ہو کر وہیں گرا۔ واپس آیا، یہاں ضرورت محسوس ہونے لگی کہ سب سے بڑی منجیق عروس کو استعمال کیا جائے، لیکن اس کا استعمال اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی بجائے محمد بن قاسم نے چھوٹی منجیقوں سے شہر بھر پتھر برسائے۔ ان منجیقوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے قلعے کی فوج نے دلیری اور جان بازی کا یہ مظاہرہ کیا کہ قلعے کے 3-4 دروازے کھلے اور اندر سے بہت سے گھوڑے سوار تیر انداز نکلے۔ وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے منجیقیں چلانے والوں پر تیر برساتے چلے گئے۔ بیشتر اس کے ان کا تعاقب کیا جاتا یا مسلمان سوار گھوڑے دوڑا کر قلعے میں داخل ہو جاتے۔ دشمن کے تیر انداز سوار قلعے کے اندر چلے گئے اور دروازے پھر بند ہو گئے۔